کراچی گلستان جوہر میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے جامعہ ابوبکر کے محتم مولانا ضیاء الرحمان جاں بحق ہو گئے۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی نے ٹارگٹ کلنگ کا نوٹس لے لیا۔ پولیس چیف نے ڈی آئی جی ایسٹ سے واقعے کی تفصیلی انکوائری رپورٹ طلب کر لی۔ پولیس کے مطابق جائے وقوع سے گولیوں کے 6 سے 7 خول بھی ملے۔ سی ٹی ڈی نے وقوع سے شواہد اکٹھے کر لیے۔ ابتدائی تحقیقات کے دوران واقعے میں پڑوسی ملک کے خفیہ ایجنسی کے ملوث ہونے کے شواہد بھی ملے۔ نواز شریف کی وطن واپسی کی ایک اور تاریخ آ گئی۔ شہباز شریف نے تاریخ بتا دی، کہا نواز شریف 21 اکتوبر کو پاکستان آئیں گے، ان کا وطن آمد پر فقید المثال استقبال کیا جائے گا۔ پورا ملک نواز شریف کی واپسی کا منتظر ہے۔ نواز شریف کو سازش کے تحت اقتدار سے ہٹایا گیا۔ 2018 میں دھاندلی نہ ہوتی تو آج ملک ترقی کے میدان میں بہت آگے ہوتا۔ لندن میں نواز شریف کی زیر صدارت لیگی رہنماؤں کی بیٹھک، شہباز شریف، خواجہ آصف سمیت دیگر رہنما بھی شریک۔ میٹنگ میں نواز شریف کے وطن واپسی اور انتخابات کے علاوہ دیگر اہم امور پر مشاورت۔ سابق وزیر اعظم علاج کی غرض سے 19 نومبر 2019 میں برطانیہ چلے گئے تھے اور عدالت کی طرف سے دی گئی 4 ہفتے کی مدت میں وہ واپس نہیں آئے، جس کے بعد ان کے ناقابل ضمانت گرفتاری وارنٹ جاری کیے گئے۔ انیس سو 95 میں بے نظیر بھٹو کی حکومت گرانے کی سازش میں ملوث فوجی افسران کی سزائیں برقرار۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے 17 صفحات پر مشتمل فیصلہ تحریر کیا۔ فیصلے میں کہا گیا، آرمی ایکٹ کے تحت کسی ملزم کو متبادل جرم پر بھی سزا ہو سکتی ہے۔ ملٹری کورٹ کا ٹرائل بدنیتی پر مشتمل ہو تو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ جائزہ لے سکتی ہے۔ کسی آفیسر کو پینشن و دیگر مراد سروس کے بدلے دی جا رہی ہیں۔ سروس سے برطرف ہونے کی صورت میں پینشن سمیت دیگر مراد واپس لی جا سکتی ہیں۔ سپریم کورٹ سے کرنل ریٹائرڈ آزاد منہاس، کرنل ریٹائرڈ عنایت اللہ کی سزاؤں کے خلاف اپیلیں خارج۔ فیلڈ کورٹ مارشل نے آزاد منہاس کو 2 اور عنایت اللہ کو 4 سال قید بامشقت اور برطرفی کی سزا سنائی تھی۔ 15 فروری کو محفوظ کیا گیا فیصلہ جسٹس منیب اختر نے پڑھ کر سنایا۔ جہاں تک ڈیٹ کا اعلان کا اختیار، وہ ہماری نظر میں، میرا پارٹی کی نظر میں الیکشن کمیشن کے پاس ہے، اور الیکشن کمیشن ہی ڈیٹ اعلان کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم الیکشن کمیشن سے ہی ریکویسٹ کریں گے کہ الیکشنز ٹائملی ہو۔ جو فیصلے ہوتے ہیں ان کا ایک کانسیکوینس ہوتا ہے، اور کانسیکوینس کو افسوس کے ساتھ عوام کو بھگتنا ہوتا ہے۔ الیکشن کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے اور یہی میرا اعتراض ہے، بلاول بھٹو نے سکھر میں میڈیا سے گفتگو میں کہا۔ انتخابات کی تاریخ دینا صدر کا نہیں، الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور جنرل فیض کے فیصلوں سے دہشت گردوں کو ملک کے مختلف حصوں تک رسائی ملی۔ افغانستان کی جیلوں سے فرار ہونے والے دہشت گردوں کو یہاں آباد کرنے کا پلان بنایا گیا۔ کیا انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ سابق ٹی ٹی پی اور سابق القاعدہ کے دہشت گردوں کو فاٹا میں آباد کریں گے تو کتنی دیر میں کراچی پہنچ جائیں گے؟ دہشت گردوں کو محفوظ راستہ دے کر سیکیورٹی فورسز کے حاصل کی گئی کامیابیوں کو سبوتاژ کیا گیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے پی ٹی آئی حکومت کی پالیسی کتنی خطرناک تھی۔ پیپلز پارٹی نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے سائفر کیس کی سماعت آج اٹک جیل میں ہوگی۔ خصوصی عدالت کے جج کیس کی سماعت کرنے اٹک جیل جائیں گے۔ سماعت کا نوٹیفیکیشن جاری۔ سائفر مقدمے کی سماعت اٹک جیل منتقل کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس میں کہا، یہ طے ہونا چاہیے کہ عدالت کا مقام تبدیل کرنے کا اختیار کس کا ہے۔ پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا سائفر کیس کا ابھی ٹرائل نہیں ہو رہا، اور وزارت قانون نے قانون کے مطابق عدالت منتقلی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ یہ طے ہونا ہے کہ نوٹیفیکیشن کس اختیار کے تحت کر سکتے ہیں۔ درخواست گزار کی درخواست غیر مؤثر ہونے والی بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ عدالت نے کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔